اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1983 کی 17 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحشر کی آیت 11 سے ہو رہا ہے، 59/11۔ سابقہ آیات میں آپ کو یاد ہوگا سلسلہ کلام چلا آ رہا تھا حضور کی مدینے کی زندگی میں منافقین کی ریشہ دوانیاں، سازشیں، مقاصد، کس کس انداز سے وہ اس نظام کی، اس تاریخ کی، اس دعوت کی نقاب پوشانہ مخالفت کرتے تھے اور کتنی اذیتیں پہنچاتے تھے، اور وہ سلسلہ جاری ہے۔ کچھ تو ان کے خلاف تھی، پھر آپس میں بھی منافقین کی جو کیفیت ہوتی ہے، اگلی آیات میں قرآن نے ان کا اب ذکر کیا ہے۔ منافق تو منافق ہوتا ہے، وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا، خود اپنے ہاں بھی منافق ہوتا ہے۔ منافقت تو ایک ذہنیت کا نام ہے، طبیعت کا نام ہے۔ بھیڑ ڈنک رکھتی ہے، وہ ہر جگہ ڈنک مارتی ہے۔ تو اب ان کے اپنے اندر جو کیفیت ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا بھی ذکر آئے گا۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم، کہ یہ کہتے ہیں یہودیوں سے، اہل کتاب کے منافقین میں سے، یہ تو کچھ تو یہ اعراب تھے، خود عربی قبائل کے لوگ، اور دوسرے یہ اہل کتاب میں سے، اگرچہ عیسائی بھی وہاں تھے لیکن یہ یہودی تھے زیادہ جو ان حرکات کے مرتکب ہوتے تھے۔ تو یہ دونوں آپس میں پھر مل جاتے تھے، منافقین سے دوسرے منافق۔ تو کہا کہ یہ منافقین ان سے کہتے ہیں کہ تم بھیڑ جاؤ مسلمانوں سے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارے خلاف کسی کی بات نہیں مانیں گے، اگر تم یہاں سے نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اگر تم نے جنگ کی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، یہ ان سے کہتے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ ان کا بیان قرآن کریم نے نقل کرنے کے بعد کہا کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، خدا ابھی سے یہ گواہی دیتا ہے کہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے ساتھ یا تمہارے ساتھ تو ایک طرف رہا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور وہ اس کے بعد کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی وہ ان سے بھی جھوٹ بولتے تھے۔ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، اگر ان کو نکال دیا یہاں سے تو یہ کبھی یہاں سے نہیں جائیں گے، اگر انہوں نے جنگ چھیڑی تو یہ کبھی ان کی مدد نہیں کریں گے، اگر مرتے بھرتے ساتھ چلے بھی گئے تو میدان جنگ میں یہ پیٹھ دکھا کے بھاگ آئیں گے، اور پھر ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوئے گا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کہا ان کی کیفیت یہ ہے، جماعت مومنین سے مخاطب ہیں کہ لا انتم اشد رحمتا فی صدورہم من اللہ۔ کیا بات ہے صاحب! کہا کہ یہ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی سے تو نہیں ڈرتے، تم سے ڈرتے ہیں۔ اور آئیے ہم اپنے سینوں کو ٹٹولیں کہ ہم انسانوں سے کتنا ڈرتے ہیں، قانون خداوندی سے نہیں ڈرتے۔ چور چوری کرنے جاتا ہے تو وہ قانون خداوندی کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا یہ ہے کہ سپاہی تو نہیں ہے کہیں، یعنی اس کے دل میں وہ ڈر جس کو یہ کہتے ہیں خدا کا ڈر، وہ خدا کا ڈر نہیں ہے، وہ خدا کے جو قوانین ہیں ان کا جو نتیجہ نکلتا ہے تباہی اور بربادی اور عذاب، یہ وہ چیز ہے کہ اس کا تو نہیں خیال ان کو ہوتا۔ خیال یہی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی سپاہی تو نہیں دیکھ رہا،
کسی قسم کی غلط حرکت کرنے سے پہلے یہ اطمینان کرتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کسی کو پتہ تو نہیں چل رہا۔ ساری فریب انگیزیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ انسانوں کو پتہ نہ چل جائے۔ اور اگر اس کے مقابلے میں ایمان کی بات کہیے، ایمان کے معنی یہ ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کسی انسان کو پتہ چل رہا ہے یا نہیں، سپاہی دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ عام الفاظ میں جسے کہتے ہیں نا کہ خدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ یہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے قانون کی خلاف ورزی کرنا جو ہے وہ کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے، اس کی گرفتاری ہو یا نہ ہو، عدالت سزا دے یا نہ دے، یہ سوال ہی نہیں ہے۔ وہ تو جو میں مثالیں دیا کرتا ہوں اب آپ احباب کے سامنے ہیں کہ سنکھیا اگر کمرے کے اندر بیٹھ کے بھی کھا لیا جائے جہاں کوئی بھی نہ دیکھتا ہو، وہ اپنا ہلاکت انگیز اثر کر کے رہتا ہے۔ وہ اس کا محتاج نہیں ہوتا کہ وہ سپاہی پکڑے عدالت میں لے جائے، وہاں سے سزا ملے، پھر وہ پھانسی کی کوٹڑی میں جائے، وہاں سے پھر کوئی تارا مسیح اس کو تختہ دار پہ حوالے کر دے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اپنا اثر کرتا ہے، وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، اس کا نتیجہ اٹل ہوتا ہے۔ کہا یہ کیفیت دیکھیے ان لوگوں کی۔ میں نے ابھی عرض کیا عزیزان من، آئیے تو ہم اپنے دل کو ٹٹولیں۔ وہ جو اعلانیہ ہم میں سے کوئی جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیجیے، اپنے آپ کو لیجیے، یا ان لوگوں کو جو بظاہر بڑے بھلے مانس نظر آتے ہیں، کیا ان کا جو یہ ان کی احتیاط جو ہے، یا اس قسم کے جرائم یا اس قسم کی غلط کوششوں سے بچنا جو ہے، اس میں یہی بات تو نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے ڈر کے لیے کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے؟ اگر یہ بات جسے کہتے ہیں نا ایمان، خدا پر ایمان کے معنی یہ ہیں اس بات پہ یقین کہ اس کے احکام و قوانین کی خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ میری تباہی اور بربادی ہوگی، سزا ہوگی، عذاب ہوگا۔ یہ ہے ایمان خدا پر۔ سوچیے عزیزان من کہ اگر یہ ایمان راسخ ہو جائے دلوں کے اندر، تو پھر یہ اتنی بڑی پولیس اور اتنی بڑی فوج اور یہ عدالتیں اور یہ محکمے اور یہ چھاپے مارنے والے اور یہ پھر عدالتوں میں گھسیٹ، کسی کی ضرورت باقی رہتی؟ حکومت کو نہ کوئی آرڈیننس نافذ کرنا پڑتا ہے، نہ پولیس متعین کرنی پڑتی ہے، نہ کوئی عدالت بٹھانی پڑتی ہے، نہ کوئی جیل خانہ کھڑا کرنا پڑتا ہے اس کام کے لیے کہ سنکھیا نہ کھاؤ۔ کسی قانون میں آپ نے یہ دیکھا؟ یہ تو الگ بات کہا جائے گا کہ خودکشی نہ کرو۔ اس کے لیے ضرورت نہیں پڑتی اتنے انتظامات کی، اس لیے کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ سنکھیا ہمیں مار دے گا۔ اور اگر یہ ایمان ہو کہ دوسرے کو فریب دہی جو ہے یہ مجھے مار دے گی، تو پھر آپ اسی طرح سے اس سے بھی محتاط رہیں گی جس طرح سنکھیا کھانے سے محتاط رہتے ہیں۔ یہ ہے خدا پر ایمان۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے جو بہرحال جرائم کے مرتکب نہیں بھی ہوتے، وہ ذرا دیکھیں، وہ انسانوں کا ڈر ہوتا ہے، خدا کا ڈر نہیں۔ یعنی خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کے جو نتائج ہیں ان کا خوف نہیں ہوتا، انسانوں کا ڈر ہوتا ہے۔ تو بات تو یہ کہہ رہا ہے قرآن اس زمانے کے منافقین کی، اور مسلمانوں سے، جماعت مومنین سے کہتا ہے کہ تمہارا ڈر ان کے دل میں قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے ڈر سے کہیں زیادہ ہے، اس سے ڈرتے ہیں، اس سے نہیں ڈرتے یہ لوگ، اور اسی لیے تباہ ہو جائیں گے۔ جہاں تمہارا ڈر ان کے سینے سے اٹھا، یہ تمام حرکات کرتے رہیں گے۔ وہ انسانوں کا ڈر اٹھا ہوا ہوتا ہے نا جو اتنے جرائم عام ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کس طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ قوانین خداوندی کی اطاعت ضروری ہے، اس وہ غور و فکر سے کام لینے سے اس نتیجے پہ انسان پہنچے گا۔ قرآن نے کہا کہ یہ اس لیے ایسا کرتے ہیں۔
اور ہمارے ہاں تو پھر شریعت کے معاملے میں عقل و علم اور غور و فکر جو ہے اس کی تو ممانعت کا دخل ہی نہیں. وہ کہتا ہے ان منافقین کو کہ یہ غور و فکر سے کام نہیں لیتے، تفقہ سے کام نہیں لیتے، یہ یفقہون ہے جہاں سے یہ فقہ کا لفظ نکلا ہے. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر. کیفیت یہ ہے کہ جنگ میں بھی اگر تمہارے سامنے یہ آئیں گے تو منافقانہ جنگ کیا کہ یا تو قلعوں کے اندر بند ہو کے لڑیں گے یا گھر کی دیواروں کے پیچھے سے لڑیں گے. ان میں تو اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ کھل کر میدان جنگ میں تمہارے سامنے آ کے تم سے لڑیں. کیفیت آگے عزیزان من 2 ٹکڑوں میں بیان کیا. میں پھر عرض کروں گا، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے کہ یہ ہمارے ہی متعلق نہیں کہا جا رہا. ارے دل، یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے. وہ کیا ہے داستان؟ باسہم بینہم شدید. یہ کیوں اتنے بزدل ہیں؟ کیوں ان کی جرتیں مسلوب ہو چکی ہیں؟ اس لیے کہ ان کی آپس میں باہمی ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کے اندر لڑائیاں ہیں. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ. اس ٹکڑے کو تو ہمارے ہاں عزیزان من جگہ جگہ لکھا ہونا چاہیے. اپنی داستان. انہیں تم دیکھو گے کہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں شاید ایک جگہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. جمعیت ہے، جماعت ہے، پارٹی ہے، محاذ ہیں. کہا یہ اکٹھے نظر آئیں گے، دل ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے. یا جسے آج ہم امت مسلمہ کہتے ہیں وہاں سے بات شروع کیجئے. ساری دنیا میں 1 ارب کے قریب کہا جاتا ہے. جسے ہم کسی ایک ملک کے اندر بسنے والے مسلمان کہیں گے، ان کو لیجیے کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے. اس ملک کے اندر بھی جسے آپ ایک پارٹی کے افراد، ایک جماعت کے افراد، ایک فرقے کے پیرو بھی اگر آپ لے لیں گے، ان کو بھی لے لیجیے. سوچئے تو صحیح کہ ہماری جمعیت جو نظر آئے گی اتنے انسانوں کی بیٹھے ہوئے، ان میں سے کتنے ہوں گے جن کے دل بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. تو قرآن نے تو یہ جو امت بنائی تھی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یعنی اس نے دلوں کو جوڑا تھا. وہ الفا کا لفظ دیکھیے، یہ لفافہ تو آپ جانتے ہیں نا لفظ، وہ دلوں کو جوڑ کر ایک امت بنا رہا ہے. ان کی کیفیت یہ ہے کہ تحسبہم جمیعا. تحسبہم کیا بات ہے؟ فزیکلی دیکھیں گے آپ، طبعی طور پر، اجسام کے طور پر، پیکرے ان کے جتنے بھی ہیں وہ آپ کو لاکھوں کی تعداد میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. ان میں سے دل ان کے 2 کے بھی آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوں گے. بہرحال یہ ہے وجہ اس بات کی کہ ان کے جرتیں مفقود ہو چکی ہوئی ہے، حوصلے پست ہو چکے ہیں. کھلے بندوں کفر کے اوپر بھی نہیں آتے، یہ منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ وجہ ہے ان کی. تعداد کی بات نہیں ہے. تعداد تو لاکھوں کی بھی ایک پارٹی میں ہو سکتی ہے، ایک جگہ اکٹھی ہو سکتی ہے. تعداد تو ان کی ہے جن کے دل ملے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے غور فرمایا کہ آج ہماری زوال کا باعث کیا ہے؟ یہاں سے وہاں تک، مراکش سے ملیشیا تک دائر ذخار ہے ایک مسلمان نام رکھانے والوں کا. کتنے ہیں جن کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں عزیزان من؟ اور یہ پھر اگلی بات آ گئی، ذالک بانہم قوم لا یعقلون. اس لیے کہ یہ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے. ایمان کا درجہ تو آگے آئے گا. پہلی چیز یہ ہے، وہاں لا یفقہون کہا، یہاں لا یعقلون کہا. بات تفقہ کی ہے، سوچنے کی ہے. اور آپ عقل و علم و عقل سے، غور و فکر سے کام لیں گے تو اسی نتیجے میں پہنچیں گے کہ تقویت تو ایک دوسرے افراد کی ان کی ہوگی جن کے دل ملے ہوئے ہوں گے. ہم آہنگی ہوگی قلب و نظر کی، مقصد کی وحدت ہوگی، نصب العین کا اشتراک ہوگا. وہ ایمان کی حد تک اس کے اوپر مشترک، اس نصب العین کے اوپر اشتراک رکھتے ہوں گے. وہ ہوں گے جو ایک دوسرے کے بازو بنیں گے. وہ ہوں گے جن میں جرتیں بے باک ہوں گی. یہ عقل و فکر کی روح سے غور کرنے سے بھی قرآن کہتا ہے تم اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے. پھر وہ عقل و فکر کی بات آ گئی.
کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، کہتا یہ لوگ ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا یہ دیکھ چکے ہیں کہ انہی جیسی ایک پارٹی جو تھی اس کا انجام کیا ہوا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ اس کے باوجود کیونکہ عقل و فکر سے کام نہیں لے رہے، اس لیے یہ بات بھی انہیں صحیح راستے پہ نہیں لا سکتی کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا ابھی ابھی ہمارے یہ گروہ نے، ان کا نتیجہ اور ان کا حشر کیا ہوا تھا، یہ بھی نہیں دیکھتے، ہم بھی نہیں یہ دیکھتے، عقل و فکر سے کام ہی نہیں لیتے۔ کہا یہ کیفیت یہ ہے آپس میں ان لوگوں کی، ایک دوسرے کے ساتھ لگائی بجائی کرنے والے ہیں، اس کو کچھ کہا اس سے کچھ کہا، دل میں کچھ ہے باہر کچھ ہے، اسے اس نے کہا ہے کمثل الشیطان، یوں سمجھو یہ مثال اس کی، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ وہ ادھر آ کے کہتا ہے اس کے کان میں پھونک کے کہ بھڑ جاؤ، چرا لو، دے دو دھوکہ، مار دو، اس کو اکساتا ہے۔ جب وہ یہ کر چکتا ہے تو اس کے بعد یہ کہتا کہ نا بابا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بابا توبہ توبہ توبہ، میں بالکل نہیں تمہارے ساتھ، کہتا یہ کیفیت ہوتی۔ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر شیاطین کتنے ہوتے ہیں یہ کچھ کرنے والے، اور کتنا بڑا پھر نیکوکار مومن متقی پرہیزگار بنتا ہے۔ انی اخاف اللہ، نہ بابا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جب وہ کچھ کر رہا تھا تو اس وقت اللہ سے نہیں ڈر رہا تھا، جب ایک کو دوسرے کے ساتھ بھیڑا رہا تھا، سرگوشیاں کر رہا تھا، سازشیں کر رہا تھا، تو اس وقت نہیں ڈرتا تھا، وہ کہتا نہیں بابا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں بالکل۔ اور قرآن کا فیصلہ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، کہا یہ دونوں کے دونوں جہنم میں جانے والے ہیں۔ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ جرم اسی کا ہی ہے جس نے یہ سازش کی، کھانا پوزی کی، اکسایا، اس کو آمادہ کیا، چلیے اس کا یہ جرم۔ وہ کہتا ہے یہ دونوں کے دونوں مجرم ہیں، دونوں جہنم کے اندر جانے والے ہیں۔ تم نے عقل و فکر سے کام کیوں نہ لیا، کیوں اس کی بات میں آ گئے؟ تو وہ جو اکسانے والے کی بات میں آ جاتا ہے وہ بھی تو مجرم ہوتا ہے، دونوں مجرم ہیں۔ یہ اسی لیے تفکر اور عقل کی بات کی ہے کہ اتنی سی بھی تم اس وقت سوچ لیتے تو پھر اس کے فریب میں تم نہ آ جاتے۔ پھر مجھے وہی فکرہ یاد آ جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب ان سے کسی نے کہا تھا کہ مومن وہ ہے جو کسی کو فریب نہیں دیتا، انہوں نے کہا تھا کہ فکرہ پورا کرو، مومن وہ ہے جو کسی کو فریب نہیں دیتا اور کسی سے فریب کھاتا بھی نہیں ہے۔ مومن میں اعلیٰ حد بشریت صفات خداوندی ہوتی ہیں، خدا اگر کسی کو فریب نہیں دیتا تو خدا فریب کھاتا بھی نہیں ہے، مومن بھی وہی ہے۔ تو تم فریب کیوں کھا گئے؟ تم نے کیوں نہیں وہی تفقہون اور یعقلون والی بات، یفقہون اور یعقلون والی بات جو قرآن کا رہا، خود تم نے کیوں نہیں سوچا اس بات کو انڈیپینڈنٹ، اس کی بات میں کیوں آ گئے؟ تو عزیزہ نے مانا آپ غور کیجئے کہ خود یہ چیز جو ہے کہ غور و فکر سے آپ کسی نتیجے پہ نہ پہنچنا، دوسرے کی بات میں آ جانا اور اس کے مطابق کچھ کر گزرنا، یہ خود جرم ہے۔ اور ہم تو ہزار برس سے دوسرے کی باتوں میں آ کے سب کچھ کر رہے ہیں، خواہ آپ کا وہ مذہب ہو، خواہ آپ کی وہ دنیا بھی ہو، جسے آپ تقلید کہتے ہیں، جسے اسلاف پرستی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے نا جو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ اسلام ہے، یہ غیر اسلام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ کبھی آپ نے عقل اور تفکر سے خود کام لیا ہے کہ واقعی یہ ایسا ہے یا نہیں؟ مان لیتے ہیں نا اس کی بات۔ کسی کی بات کو بغیر سند خداوندی کے مان لینا یہ بنیادی جرم ہے۔ جو بات سامنے آئے عقل و فکر سے غور کرو، سند اس میں خدا کی وحی کی بات، یہ ہے صحیح روش زندگی۔ کیا بات ہے، دونوں مجرم ہیں۔
وذالک جزاء الظالمین، دونوں ظالم ہیں۔ اس کے بعد عزیزان من سورہ الحشر کا تیسرا رکوع، آخری رکوع آ رہا ہے۔ یہ وہ رکوع ہے جسے عام طور پہ آپ دیکھیں گے عام تلاوت اس کی ہوتی ہے۔ یوں تو قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اپنی اپنی جگہ بے نظیر اور بے مثل ہے، لیکن بعض مقامات اس میں ایسے آتے ہیں کہ جہاں اس کی فکر کی، حقائق کی گہرائی اور اسلوب بیان کی رعنائی بڑی ہی درخشندہ ہوتی ہے، اور یہ وہ رکوع ہے جہاں کیفیت یہی ہے صاحب۔ میں بھی ساری عمر اس کی خاص طور پہ تلاوت کرتا رہا، خاص لذت ہے اس کے اندر، آپ بھی دیکھیں گے۔ جامعہ یہ اتنی ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ اگر واقعی اس کے درس کے اوپر آؤں میں، جس کو نصاب کہتے ہیں، ٹیکسٹ کی طرح، ٹیکسٹ بک کی طرح پڑھانا کلاس کو، تو شاید یہ مہینوں میں بھی ختم نہ ہو۔ ایک ایک لفظ اس کا اتنا غور طلب، وسعت طلب، تشریح طلب ہے، لیکن ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں، اتنی فرصت نہیں، اس لیے میں ان کے مفہوم پر ہی اکتفا کروں گا اور گزرتا چلا جاؤں گا، وہ زیادہ توضیحات میں نہیں آؤں گا کہ وقت ہے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں سے شروع ہوتی ہے بات۔ عام ترجمہ میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، مفہوم ذہن میں نہیں آتا کہ یہ تقوی اختیار کیا کرو، اور جب آگے پوچھو تو یہ کہ متقی بن جاؤ، اور متقی اور پرہیزگار کا جو تصور ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ تو پتہ ہی ہے آپ کو۔ واتقوا اللہ کہا کہ صاحب یہ تو اللہ کے متعلق کہا ہے، ترجمہ اس کا ہو گیا ڈرو اللہ سے۔ پھر وہ اللہ کا ڈر جو ہے، ڈر والی بات جو ہے قدم قدم پہ آپ سے آئے گی، اور خدا یہ کہتا ہے کہ صحیح معاشرہ جو ہے مومنین کا وہ یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لفظ تقویٰ جو ہے اس کے معنی یہ ہے، وہ اس کی تشریح کے لیے پھر وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بیان ہے، وہ بڑا ہی جامع اور وہ ایسا گرافک ہے کہ ذہن میں آ جاتا ہے تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ پوچھا گیا تھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، کہا کہ تم کہیں اس پگڈنڈی میں سے گزرے ہو جس کے ادھر دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے کہ پھر کیسے گزرتے ہو؟ تو عربوں کا لباس تو آپ جانتے ہیں نا، وہ ٹینٹس ہوتے ہیں اصل میں انہوں نے جو پہنے ہوئے تھے، اتنا کھلا کھلا لباس ہوتا ہے، کیسے گزرتے ہو؟ کہنے لگا جی کہ وہ ادھر سے یوں سمیٹتا ہوں، ادھر سے یوں سمیٹتا ہوں، پھر بیچ میں سے جاتا ہوں۔ کہا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے سر، یہ احتیاط برتنا اتنا کہ غلط کاموں کے کانٹوں سے دامن الجھ نہ جائے کہیں، یہ ہے۔ اور اللہ کا لفظ یہ خدا کے قوانین کی اطاعت اس طرح سے کہتا، احتیاط برتنا ہے، یہ محتاط ہو کے گزرنا ہے غلط راستوں سے کہ ان کے کانٹوں میں الجھنا نہ جاؤں، اور راستہ وہ جو خدا نے متعین کیا ہوا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اگلے لفظ میں کیا عرض کروں، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ میں عرض کروں گا کیا کیا عرض کروں اس کے، دیکھو یہ کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تشریف پہ آ جاؤں تو میں نے کہا 1 مہینہ لگ گیا تھا، تم نے اپنے کل کے لیے کیا۔ یہ کل جو ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ جو ہے، جسے مستقبل کہتے ہیں، جسے فیوچر کہتے ہیں، وہ تو ایک سانس کے بعد اگلا سانس جو آ رہا ہے وہ بھی فیوچر ہے۔ آج کا دن، اس کے بعد جو کل کا دن آنے والا ہے وہ بھی فیوچر ہے۔ ایک قوم کی زندگی میں آج کی زندگی کے بعد جو اس قوم کی دوسری زندگی ہے وہ بھی فیوچر ہے، اور پھر قرآن کی روح سے اس زندگی کے بعد، موت کے بعد کی زندگی جو ہے وہ جسے آخرت کہتے ہیں وہ بھی مستقبل ہے۔ وہ جامع بات ہے قرآن جو بتا رہا ہے۔ ابتدا ہی پہلے صفحے پہ قرآن کے یہ ہوا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،
یہ وہ قوم ہے جس کی نگاہ مستقبل کے اوپر رہتی ہے. اور آج کی دنیا میں بھی کسی سے پوچھو کہ جس قوم کی نگاہ مستقبل کے اوپر ہو وہ قوم دنیا کے اندر کتنی بلند پایا ہوتی ہے. سر ایک تو مفاد عاجلہ ہے کہ ابھی جو کچھ ملتا ہے تو لے. عاقبت کی خبر خدا جانے. اب تو آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے. کل کے لیے تم نے آج کیا بھیجا ہے، یہ ہے قرآن کے الفاظ. عمل کا نتیجہ ہمیشہ اس کے بعد مرتب ہوتا ہے. عمل پہلے وجود میں آتا ہے، کام جو بھی آپ کرتے ہیں نتیجہ بعد میں آتا ہے. اسی لیے اس کے لیے قرآن نے عاقبت کا لفظ یا واقب کا لفظ ہوا. واقب تو آپ جانتے ہیں نا، یہ الفاظ تو ہمارے ہاں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن عاقبت جب ہم کہتے ہیں تو پھر وہی مرنے کے بعد والی قیامت ہوتی ہے. حالانکہ زندگی کے اندر تو ہر دوسرا سانس پہلے سانس کے بعد میں آتا ہے، جو پیچھے لگا ہوا. عقبہ کے معنی پیچھے لگا ہوا. قرآن کہتا ہے یہ ہے کہ تمہارا ہر کام جو تم کرتے ہو اس کا نتیجہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے. کیا بات ہے یہ کہنے کی کہ وہ تو پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے. اس کا وہ محسوس طور پر بعد میں سامنے آتا ہے. اس لیے اس کو کہا کہ بعد میں آنے والی جو چیز ہے، تم نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا. آج جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ کل مرتب ہونا ہے. وہ کل ٹمارو یہی نہیں 24 گھنٹے والا جو کل ہے، یا مہینوں کا یا سالوں کا کل ہے. عمل کے بعد جو بھی وقت آئے گا وہ اس عمل کا کل آنے والا ہوگا، وہ اس کا فیوچر ہوگا، وہ اس کی عاقبت ہوگا. اس کے پیچھے نتیجہ لگا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ گناہ کا جو ترجمہ ہم کرتے ہیں ذنب ہے نا، عربی زبان میں یہ آ چکی ہوئی ہے. ذنب کے معنی ہوتا ہے یہ مویشیوں کی دم جو ان کے پیچھے چپکی ہوئی ہوتی. کہتا جہاں جی جائے وہ چلا جائے. کیا بات ہے ان عربوں کے الفاظ کی بھی، قرآن کے انتخاب کی بھی. یعنی جہاں جی چاہے وہ مویشی چلا جائے، وہ دم اس کے پیچھے چپکی ہوئی ہے، پیچھا چھوڑتی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں نتیجہ عمل کا. جاؤ تو کہاں جاتے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یہ جو پیشوا افتادہ مفاد ہوتے ہیں ان کو تو ہر شخص دیکھتا ہے. ابھی یہ سودا یوں کیا اور اس کے بعد اتنا آ گیا. یہ کہ اس سودے میں جو ہیر پھیر کیا ہے اس کے متعلق کیا ہے، کہا اس کا نتیجہ ذرا بعد میں نکلے گا. لغت یہ ہے، کہا سودا کرتے وقت اتنا ہی نہ دیکھو کہ اس وقت مجھے اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، دیکھو یہ کہ اس کے بعد مستقبل میں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور مستقبل جاتا ہے آخری زندگی تک، اخروی زندگی تک بھی. میں عرض کرتا ہوں اب جی میں تو ابھلے چلے آتے ہیں میرے سارے یہ مضامین، تو کیا چھوڑوں اور کیا عرض کروں. اسلام یا ایمان کی بات شروع اس سے ہوتی ہے. وہ اللہ کی بات بعد میں آتی ہے، انسان کی پہلے بات آتی ہے. انسان کی زندگی کے متعلق جو ایک نظریہ یا تصور ہے وہ ہے اسلامی، اور اس کے خلاف تصور انسان کی زندگی کا تصور غیر اسلامی. تصور زندگی یہ ہے کہ زندگی اسی طبعی زندگی فزیکل لائف کا نام نہیں ہے، جسم کی زندگی کا نام نہیں ہے. یہ بھی ضروری ہے، لیکن زندگی اسی کا نام نہیں ہے. انسان کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، وہ جو بار بار آ چکی ہیں یہ باتیں، جسے اس کا نفس، اس کا سیلف، اس کی پرسنالٹی، اس کی خودی یہ کہتے ہیں. اصل نشو و نما، خیال رکھنا، حفاظت کرنا وہ تو اس سیلف کا ہے. یہ جسم جو ہے اس کا ایک ذریعہ ہے. یہ بھی ضروری ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے گھوڑا ضروری ہوتا ہے، وہ مقصود بذات نہیں ہوتا. اسے تندرست و توانا رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو منزل تک پہنچا دے. انسانی جسم کی پرورش، نشو و نمات، حفاظت یہ ضروری ہے. یہ مقصود بذات نہیں ہے.
انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے ایک ذریعہ ہے یہ. وہ جو ذات ہے انسان کی، وہ جو قرآن کی اقدار جنہیں کہتے ہیں، ویلیوز جنہیں آپ کہتے ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کرنے سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے. اچھا کھانے سے جسم کی پرورش ہوتی ہے. لیکن یہ جو کھایا ہے آپ نے، یہ حلال کا کھائیں یا حرام کا کھائیں، جسم کی پرورش ہو جائے گی. وہ کھانا چوری کا ہو یا آپ نے کمائی کا لایا ہوا ہو، وہ اپنا اثر اسی طرح سے کرے گا. جسم کی پرورش میں اس کا کوئی امتیاز نہیں، تفریق نہیں. لیکن انسانی ذات پہ وہ اثر پڑتا ہے. اگر وہ حرام کا کھانا ہے تو انسانی ذات کی تقویت مٹ جاتی ہے، اگر وہ حلال کا کھانا ہے تو اس کی نشو و نما ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں اقدار. تو ہر دنیاوی کام کے وقت دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا اثر میری ذات پہ کیا پڑتا ہے. اور قرآن نے جو چیزیں کہی ہیں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حضور ہے، یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، وہ ڈٹرمننگ فیکٹر جو ہے اس کا، جس چیز سے دونوں میں تفریق ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ صرف جسم کی پرورش کے لیے ہے یا اس کے ساتھ انسان کی ذات کی پرورش بھی اس سے ہوتی ہے. اس کی پرورش ہوتی ہے تو وہ ثواب بھی ہے، جائز بھی ہے، نیکی بھی ہے، حلال بھی ہے. اور اگر اس کی پرورش کی بجائے ڈیٹیریشن ہوتی ہے، اس میں نقص پیدا ہوتا ہے، کمزوری پیدا ہوتی ہے، تو وہ چیز حرام بھی ہے، گناہ بھی ہے، ناجائز بھی ہے، غیر اسلامی بھی ہے. یوں کہتے چلے جائیے. یہ جو کہا ہے نا کہ کل کے لیے دیکھو، جسم کی پرورش تو اسی وقت ہو جاتی ہے. پیاس لگی ہوئی ہو آپ کو، سخت پانی آپ اٹھا کے پی لیجئے، پیاس بجھ جائے گی، فوری نتیجہ سامنے آئے گا. یا مثلا کہیے کہ وہ دودھ پی لیجئے تو پیاس بھی بجھے گی، جسم کی پرورش بھی. اگر وہ ناجائز ہے، حرام کا ہے، اس کا نتیجہ ذرا بعد میں جا کے نکلے گا. یہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر دنیاوی کام کرتے وقت یہ دیکھو کہ اس کے بعد فیوچر میں اس کا اثر مجھ پہ کیا پڑے گا. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اور کیا کہتا جا رہا ہے قرآن ہر دنیاوی کام کرتے وقت. کہا نگاہ تمہاری صرف امیڈیٹ گین جو ہے، پیشوا افتادہ مفاد جو ہے، عاجلہ جسے قرآن کہتا ہے، اس پہ نگاہ تو ہوتی ہے ہر شخص کی. جسے اس کی پرواہ نہ ہو، جو عاجلہ مفاد ہے نفع نقصان کی، اسے تو پاگل کہتے ہیں. وہ تو پاگل ہے، اسے اپنے نفع نقصان کا بھی پتہ نہیں. لیکن وہ نفع نقصان انسانی جسم کی نفع نقصان، یہ طبعی زندگی کا نفع نقصان ہوتا ہے، جسے انسان کی اپنی ذات کا یا وہ جو مستقبل کہتے ہیں اس کے نفع نقصان کا جس کو علم نہ ہو، ہم میں سے اسے کوئی پاگل نہیں کہتا. اصل پاگل تو وہ ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. دھیان اس پہ رکھو، نگاہ میں یہ بات رکھو کہ اس کے بعد اس کا جو انجام، اس کا جو نتیجہ مرتب ہونے والا ہے وہ کیا ہے. صاحب ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ دیکھیے جی، جو کچھ تم کرتے ہو، کوئی اور دیکھنے والا یا باخبر ہو یا نہ، خدا اس سے باخبر ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ جو خبیر کہا ہے، اس کے یہی معنی نہیں ہے کہ اس کو اس کا علم ہوتا ہے، بس تو علم ہوتا ہے تو ہوا کرے، وہ جانتا ہے. لیکن وہ جاننے کے معنی یہ ہے کہ اس سے تم چھپا نہیں سکتے، وہ نتیجہ مرتب ہو کر رہتا ہے. صاحب اور آگے جو الفاظ آئے ہیں اس کے لیے تو میں سوچتا ہوں کہ کیا عرض کروں، کیا بیان کروں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا. ہو گیا بس، خدا کو بھلا دیا. نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ عزیزان من غور سے سنیے اور جا کے گھر میں بھی ان الفاظ کو دیکھیے گا. نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. خدا نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا. اللہ اکبر.
خدا کو بھلا دیا تو خدا کا کیا بگڑتا ہے؟ اس وقت میں خدا تھا جب تم میں سے کوئی بھی پیدا نہیں ہوا تھا، عدم میں تھے، وجود میں جو کائنات نہیں آئی تھی اس کا، تو تم نے اس کو بھلا دیا تو کیا ہو گیا؟ یہ بات نہیں، اس کا نتیجہ سوچو کیا۔ اور اس کے اوپر میں اب کیا عرض کروں گا، اس کی تشریح اور اس کی وضاحت جو ہے کیسے کر دوں اس آدھے گھنٹے میں۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، خدا فراموشی حقیقت میں خود فراموشی کا نام ہے۔ یہ خود فراموشی کیا ہے؟ انسانی جسم کو، انسان اپنی طبعی زندگی، اس کے مفاد کو تو سب کچھ سامنے رکھتا ہے، اس کو نہیں بھولتا وہ، تا وقت ہے کہ کوئی نشہ نہ ہو یا پاگل نہ ہو، اس کو تو رکھتا ہے۔ خدا فراموشی سے یہ بات نہیں ہوتی۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ ان کی ذات، ان کی سیلف، ان کا نفس وہ نظر انداز ہو جاتا ہے، اور جب وہ نظر انداز ہوا تو مقصد زندگی گیا، ختم ہوا، پھر حیوانی سطح کی زندگی رہ گئی۔ یہ فزیکل لائف، طبعی زندگی اور اس کی نشو و نما اور پرورش اور سامان، یہ سارے کا سارا یہ تو حیوانی سطح پہ، ہر حیوان یہ کرتا ہے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ اصل چیز تو یہ تھا، حیوان اس کا جسمانی نشو و نما یا پرورش مقصود بھی ذات ہے، کسی مقصد کا ذریعہ نہیں، اس لیے اس کے ہاں حرام اور حلال کی تمیز کا سوال نہیں ہے۔ اس کے ہاں تو جو چیز مفید اور مضر ہے اس کا علم خدا نے ان کے اپنے اندر رکھ دیا ہوا ہے، جیسے جبلت کہتے ہیں، وہ وہاں جائز ناجائز والی بات نہیں۔ وہ یہ سمجھ لیجئے کہ خدا نے جب بکری کے لیے گوشت حرام قرار دیا ہے تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتی، لیکن وہ یہ بات نہیں، انسان کی زندگی میں یہ چیز ہے کہ جو کچھ اقدار خداوندی کے مطابق ہے وہ ہے جس سے انسانی نفس سامنے رہتا ہے۔ خدا کو بھلانے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے احکام، اس کے قوانین، اس کی اقدار، اس کے اصول زندگی، ان کو فراموش کر دیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ کہ تم نے خود اپنی ذات، اپنے آپ کو فراموش کر دیا، بھول گئے اس کو کہ زندگی یہ تھی۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اسی لیے بال نے جس انداز سے یہ کہا ہے، شاخ نہال سدرائی خارو خسے چمن مشاؤ، وہ تو سدرا کے شجر طوبہ کی ایک شاخ ہے، انسان سے کہہ رہا ہے تو یہ باغ کا جھنکار جھنکتا ہے، یہ پتے، یہ خوشبو، یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ خار و خس کہاں شاخ نہال سدرا کا ایک گلے سرسب، یہ اپنے آپ کو، وہ تمہاری بلندیاں ہیں، یہ تمہاری پستیاں ہیں، یہ کیوں اس پستی پہ کیوں آتا ہے؟ اگلا شعر ہے، اگلا مصرع ہے، منکر او اگر شوی، اگر کسی وقت تو اس کا منکر ہو بھی گیا ہے، منکر خیش تن ماں کہو، اپنے آپ کا منکر نہ ہو، اپنے آپ کا منکر ہو جائے گا پھر تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ تو خدا کا اقرار کرے، اس کا انکار نہیں کرے گا تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر اس کا اقرار کرے، اس کے اقرار کیے بغیر چارہ ہی نہیں اس کے بعد۔ تو منکر خیشتن ہونا جو ہے یہ ہے اصل میں اسلام چھوڑ دینا۔ سوچیے عزیزان من، آج اس 1 ارب کی آبادی میں سے کتنے ہیں جو اس معیار کے اوپر پورے اترتے ہیں؟ منکر خیشتن نہیں ہے۔ نسوا اللہ فلا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ کیا لفظ ہے صاحب؟ آپ کو یاد ہوگا کہ فسق کسے کہتے ہیں، میں نے کہا تھا نا کہ یہ پھل جو پکتا ہے تو اس کے اوپر وہ ایک اس کا چھلکا ہوتا ہے، وہ اس چھلکے کے اندر رہتا ہے تو پک جاتا ہے۔ کئی آپ پھل دیکھیں گے، آم ہی اگلے دنوں دیکھیں گے، وہ ایک طرف سے چھلکا پھٹا ہوا سا ہوتا ہے، ایک طرف کو نکل گیا ہوتا ہے اندر سے، وہ پکتا نہیں ہے۔ یہ جو اس پیٹرن یا اس چھلکے کو توڑ کر اپنی راستہ آپ نکال لینا جو ہے، اسے فسق کہتے ہیں۔
فاسق وہ ہوتا ہے جو خدا کے بتائے ہوئے پیٹرن کے اندر اپنے سیلف کو نہ رکھے، پھر وہ سیلف جو ہے پختہ ہوتا ہی نہیں ہے کبھی. اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. کہتا یہ دونوں گروہ اکٹھے ہوں گے. ایک وہ کہ جن کی نگاہ صرف انسان کی طبعی یا جسمانی زندگی کے اوپر ہے، وہاں اقدار و احکام خداوندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صرف امیجیٹ گین، مفاد آ جائے، طبعی زندگی. یہ جہنم والے ہیں. دوسرے وہ ہیں کہ جن کی نگاہ انسانی ذات کے اوپر، خدا کی اقدار کے اوپر، جو خدا کو بھلاتے نہیں، اس لیے وہ اپنی ذات کو نہیں بھلاتے. یہ اصحاب الجنت ہے. اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے واقعی کچھ کمایا، کچھ نفع اٹھایا. فائزون جو ہے، فوز اچیومنٹ کو کہتے ہیں کہ کچھ حاصل کیا. یہ پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی. تمام مذاہب میں تصور نجات کا ہے، کسی مصیبت سے چھٹکارا پانا. قرآن میں تصور فوز کا ہے، کچھ حاصل کرنا، اچیو کرنا. اولئک هم الفائزون. کہا یہ چیزیں قرآن کے اندر تم کو ملیں گی جو کچھ ہم بتا رہے ہیں. قرآن کی عظمت ایک مثال ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اسلوب بیان اور الفاظ کا ترتیب دیکھ رہے ہیں نا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. کہا ہم یہ مثال کے طور پہ بات سمجھا رہے ہیں، سچ مجھ نہ سمجھ لینا. کہا قرآن تو وہ ہے کہ اگر ہمیں اسے قلب کوہ میں نازل کر دیتے پہاڑ کے اندر اور اسے احساس ہو جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ پتھر کس طرح سے کانپنے لگ جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے سارے. انسانوں کے دل اس نے دوسری جگہ کہا کہ یہ پتھر ہے. کہا نہیں، پتھروں سے بھی گئے گزرے، کیونکہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں ان میں سے پانی نکل آتا ہے، ان کے اندر سے تو پانی کا قطرہ نہیں نکلتا. یہ جو اس احساس سے اندر سے پانی کا قطرہ نکلانا. ہیرا بھی ہے دل تو پتھر ہے، یوں قدر نہیں کچھ ہوتی ہے. ہاں آنسو ہو کر بہ نکلے پھر جو قطرہ ہے موتی ہے. قلب کوہ میں ہم اس کو اتار دیتے اور اسے احساس دے دیتے تو تم دیکھتے کہ کس طرح سے وہ کانپ اٹھتا اور کس طرح سے ندیاں اس کے قلب سے جاری ہو جاتی پانی کی. تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. ہم یہ مثالیں بیان کر کے بات سمجھاتے ہیں. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کی یہ تیسری بار آ گئی. یفقہون پہلے آیا، یعلمون پھر آیا، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ آیا. تین آیتوں کے فاصلے کے اوپر الفاظ چلے جاتے ہیں. بات ساری عقل و فکر کی ہے، غور و تدبر کی ہے، قرآن کے اندر سوچنے کی ہے بات. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس لیے ہے یہ قرآن ایسا کہ یہ اس خدا کا نازل کردہ ہے. اور کون سے خدا کا؟ اور آگے جو 3-4 آیتیں آتی ہیں عزیزان مان، اس میں خدا کی صفات حسنہ میں سے خاصی صفات آ گئی ہیں. پوری کی پوری تو نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں، لیکن بڑی نمایاں خصائص ہے اور بڑے انداز سے آئی ہیں. واللہ الذی، وقت تھوڑا رہ گیا. کون سا خدا ہے جس نے اس قرآن کو ایسا بنایا ہے؟ واللہ الذی، وہ خدا. یاد رکھیے کہ ایک تو خدا کی ذات ہے نا، وہ تو ہمارے وہم و گمان اور قیاس اور خیال اور تصور میں بھی نہیں آ سکتی، نہیں جان سکتے. دوسری اس کی صفات ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. وہ بھی یہ نہیں کہ ہم اس کے متعلق جو صفت متعین کریں، وہ اس نے خود اپنے متعلق جو بتائی ہیں. دین کی صحیح بنیاد خدا کے صحیح تصور پر ہے، اور اس کا تصور ان صفات کی روح سے قائم ہوتا ہے جو اس نے خود بتائی ہیں اور قرآن میں محفوظ ہیں.
اسی لیے وہ اس سے باہر خدا کو ماننے والوں کو خدا کا ماننے والا تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ نہیں مانتا۔ وہ انہیں بھی دعوت دیتا ہے کہ خدا پر ایمان لاؤ اس طرح جیسے قرآن نے بتایا ہے، کیونکہ قرآن میں جو صفات خداوندی ہیں وہ خود خدا نے اپنے متعلق بتائی ہوئی ہیں۔ یہ باقی جتنے بھی خدا کے یا مذاہب کے متعلق اختلافات اور جھگڑے اور نزاع ہیں وہ اس لیے ہیں کہ انسانوں نے خدا کو اپنے تصور کے مطابق ڈھالا ہے۔ قرآن ماننے والا اپنے تصور کا خدا نہیں مانے گا، وہ اس خدا کو مانے گا جس خدا کا تصور قرآن نے متعین کیا، ورنہ وہ ہمارا خدا تو وہ ہے جو دور ملوکیت میں بنا، جس قسم کا یہاں کا آپ کے یہاں کا سلطان اسی قسم کا ہم نے خدا بنا دیا ہوا۔ واللہ الذی، وہ ہے، اس لیے وہ ذات کے متعلق نہیں بتاتا کیا ہے، کیسا ہے یہ بتاتا ہے۔ لا الہ الا ہو، پہلی بات تو یہ کہ کوئی صاحب اقتدار نہیں اس کائنات میں اس کے سوا، یہ میں عرض کر چکا ہوں بے شمار دفعہ۔ یہ الہ یا اللہ صاحب اقتدار کو کہتے ہیں، اتھارٹی جس کے پاس ہو، سپریم ہو جو اپنی اتھارٹی کے اندر ہے۔ اقتدار کے معنی ملوکیت کے زمانے میں اقتدار تو بادشاہ کے پاس ہوتا تھا، تو پھر خدا کو صاحب اقتدار ماننے سے تو اس کا اقتدار چھنتا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، پرستش خدا کی جائے گی، حکم ہمارا مانا جائے۔ اب خدا رہ گیا پرستش کے لیے، تو پرستش تو جس کا جی چاہے جس طرح کی جائے کرے۔ اللہ کے معنی ہو گئے معبود۔ لا الہ الا ہو۔ دیکھیے اب آتی ہیں آگے صفات خدا بندی، کس کس انداز میں آتی ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، پہلے تو یہی چیز آ گئی، پہلے یہ سمجھ لو، سوچ لو، کچھ اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ غیب اور شہادت دونوں کو جاننے والا ہے۔ شہادت تو وہ ہوتا ہے جو محسوس طور پر سامنے آ جائے، غیب وہ جو نگاہوں سے اوجھل ہو، اور وہ غیب کو بھی جانتا ہے، شہادت کو بھی۔ یاد رکھیے یہ غیب اور شہادت کا جو امتیاز ہے یہ ہمارے نقطۂ نگاہ سے ہے، یعنی جو ہماری نظروں سے غیب ہے اس کو غیب کہیں گے، جو ہمارے سامنے ہے اس کو شہادت کہیں گے، ورنہ خدا کے علم کی روح سے تو غیب اور شہادت میں فرق نہیں، اس کے تو سامنے ہے سب کچھ۔ اس کے لیے تو جسے کل آپ فیوچر کہتے ہیں وہ بھی کوئی شے نہیں، نہ پاسٹ ہے نہ فیوچر ہے، ہر چیز جو ہے اس کے سامنے تو پریزنٹ ہی ہے۔ اس لیے جب وہ کہے گا نا کہ وہ خدا غیب اور شہادت کو جانتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ تمہاری نظروں سے غیب ہے، اوجل ہے، وہ اسے بھی جانتا ہے، جو تمہارے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ سامان نشو و نما مہیا کرنے والا خدا ہے۔ وہ جو اس کو یہ نہیں بھی مانتا، وہ بھی جب پانی پیتا ہے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ وہ ایسا نہیں کرتا کہ بیٹھا ہوا یہ کہے کہ اپنی پارٹی کا آدمی ہے، ہاں ٹھیک ہے صاحب اس کو دے دو، یہ دوسری پارٹی کا، ہاں جی اس نے فلان زمانے میں دوسری پارٹی کو ووٹ دیا تھا، اچھا یہ بات ہے، نکال دو بات۔ الرحمن الرحیم، کیا خدا ہے صاحب۔ اور صفات، وقت بھاگتا جا رہا ہے، اور صفات دیکھیے کس طرح سے آ رہی ہیں۔ پہلے سے الفاظ کو دیکھیے عزیزان من، کس حسن ترتیل سے اور ترتیب سے قرآن نے اس چیز کو دیا۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتغبر۔ اللہ کیا جلال ہے پروکلیمیشن کے اندر۔ لفظ قرآن کے معنی پروکلیمیشن ہے عزیزان من، مملکت کی طرف سے جو ایک اعلامیہ شائع ہوا کرتا ہے۔ کیا اعلامیہ، کس خدا کی طرف سے ہے؟ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اور ان صفات میں سبحان اللہ عما یشرکون، جو کوئی دوسرا اپنے ذہن سے کوئی صفت اس کے اندر ملاتا ہے وہ اس سے بہت بلند ہے۔ منزہ صفات وہی ہیں جو اس نے دی ہیں۔ اب ان میں سے ایک ایک صفت کے متعلق میں اگر چلوں
کیا عرض کروں، ایک ٹیکسٹ لکھنی پڑے گی اس کے لیے، یوں ہی چلا جاتا ہوں۔ ایک تو میں یہ عرض کروں گا فرصت مل جائے تو میرا مفہوم القرآن لے کر اس میں یہ جو آیات ہے ان کا مفہوم جو میں نے دیا ہے وہ میں نے الفاظ کے انتخاب میں خاص کوشش کی تھی ان کا مفہوم پوری طرح سے آ جائے۔ الملک، اور ملک کا لفظ تو اتنا جامع ہے، یہ مالک بھی ہے، یہ قادر بھی ہے، یہ قوت رکھنے والا بھی ہے، یہ بادشاہ بھی ہے، یہ صاحب اقتدار بھی ہے، یہ ساری چیز آ جاتی ہے اس کے اندر الملک۔ پھر ہر ملک، ہر بادشاہ، ہر حکومت کی ایک ٹیریٹری ہوتی ہے، اس دائرے کے اندر وہ ملک ہوتا ہے، کوئی بھی وہ ہو، وہ ملک ہے القدوس۔ میں نے عرض کیا ہے کہ عام ترجموں کے سے تو یہ قرآن کی عظمت ہی سامنے نہیں آ جاتی۔ الملک بادشاہ، قدوس پاک، تقدیس کے معنی ترجمہ کہیں بھی دیکھیں گے آپ، خدا کی پاکی بیان کرو، کیا سمجھے آپ؟ قدس کے معنی ہے جس کی وسعتیں لا انتہا ہوں۔ ملک ہے ود ان اے پرٹیکولر ٹیریٹری، اس کی ساری دنیا کی جتنی سلطنتیں اور مملکتیں ہیں، جتنا اقتدار ان کا ہوتا ہے وہ اس ٹیریٹری کے اندر، حدود کے اندر ہوتا ہے۔ یہاں ملک کہا، اس کے بعد کہا القدوس، وہ ملک کے جس کی مملکت کی حدود فراموش ہیں، قدوس اس کو کہتے ہیں۔ مقدس تو ہمارے ہاں پاک ہو گئے۔ میں نے کہا ہے نا کہ الفاظ کے معنی جو بدلے ہیں آ کے اس مذہب کی روح سے جو 1000 سال میں وضع ہوا ہے، اس نے قرآن کو کہیں سے کہیں پھینک دیا۔ قرآن تو ایک دم خدا کا صحیح تصور سامنے نہیں آ جاتا۔ مقدس، پاک، تقدیس، پاکی بیان، المقدس، القدوس، بلکہ مقدس نہیں، ملک القدوس السلام مومن۔ کاہے کے لیے ہے اس کی یہ مملکت، یہ اقتدار، یہ لا انتہا وسعتیں کاہے کے لیے ہیں؟ یہ ساری کی ساری السلام کے لیے، تمہاری سلامتی کے لیے۔ اور سلامتی کے معنی صرف پیس نہیں ہوتا، پیس تو ایک نیگیٹو ٹرمز ہے نا، کہ خطرہ نہ ہونا، کوئی چیز پازیٹیو نہیں اس میں آتی، خطرہ نہ ہونا۔ سلام کے معنی ہوتا ہے کہ اس کی تکمیل ہو جانا۔ تو میں کہا کرتا ہوں نا کہ مرغ مسلم تو آپ جانتی ہیں، مسلمان سے تو بات سمجھ میں ہمارے آتی نہیں، ہوتا کیا ہے وہ مرغ مسلم سے تو سمجھ میں آتی ہے، اگرچہ آج کل وہ بھی سنتے ہی ہے کہ کہاں کہاں ہوتا ہے وہ عوام یا ہم آپ کے نزدیک تو ہو چکا ہوا ہے، وہ کہیں کا کہیں جائے۔ السلام خود اپنی ذات کے اندر پوری تکمیل کی انتہا تک پہنچا ہوا، انسانوں کی ذات کی تکمیل کرنے والا، اور تکمیل کی پہلی شرط امن اور سلامتی ہے۔ جب آپ کو خطرات کا دھڑکا ہو تو آپ کی تکمیل کیا ہوگی؟ وہ تو ہر وقت آپ اسی صورت میں لگے ہیں کہ بچ جائیں کسی طرح سے۔ تکمیل تو پورے اطمینان سے ہوتی ہے، امن میں ہوتی ہے، اسی لیے کہا سلام المومن، مومن خدا، مومن ترجمہ ایمان لانے والا۔ اب خدا کے لیے کہیے ایمان لانے والا تو وہ کس چیز پہ ایمان لانے والا ہے؟ مومن کے معنی ہوتا ہے امن کی حفاظت دینے والا۔ ملک ہے، بے انتہا وسعتیں ہیں اس کی مملکت کی، سلام ہے مقصد مملکت کا اور اس اقتدار کا، اور وہ سلامتی پیدا ہو سکتی ہے اسی صورت میں جب امن کا یقین ہو۔ تو المومن بھی ہے، اور وہ ہے المہیمن، کسی خاص کے لیے نہیں، مہیمن کہتے ہیں سب کو اپنے احاطہ حفاظت میں لے لینے والا۔ قرآن کے متعلق بھی قرآن نے کہا ہے، خدا نے کہا مہیمن ہے، یہ تمام جتنی بھی اس سے پہلے صداقتیں دی گئی تھیں ان کو اپنے اندر محفوظ رکھنے والا مہیمن۔ قرآن بھی، خدا بھی مہیمن ہے، المہیمن العزیز صاحب اقتدار۔ اس میں نے کبھی عرض کیا تھا نا کہ الفاظ کے معنی کیسے بدلتے ہیں۔ عزیز، وہ میرا عزیز ہے، ہماری ان سے عزیز داری ہے، انہیں رشتہ داری ہو گئی۔ عزت کے معنی کچھ ریسپیکٹ سا ہو گیا، حالانکہ بنیادی معنی اس کے قوت اور اقتدار کے تھے۔
وہ عزیز ہے میرا خدا، میرا عزیز ہے، یہ نہیں چاچا تھا پتر، عزیز العزیز. وہ اقتدار شیخ صاحب تھوڑی سی مہلت دے دیں گے آپ، 5-1 منٹ دے دیں. صاحب اقتدار ہے. اور اگلے 2 لفظ ہیں عام الفاظ اور عام مفہوم میں دیکھیے تو خدا کا تصور کس قسم کا آتا ہے؟ الجبار المتکبر. جبار تو آپ سمجھیں، جابری کم نہیں ہوتا تو وہ جبار تو اس سے بھی اگلا سپرلیٹو ڈگری ایسا. اور پھر متکبر، تکبر عزازی اللہ خار کر، بڑا متکبر ایسا. وہ خدا کے متعلق یہ الفاظ ہے. عربی زبان سے پوچھئے، قرآن سے پوچھئے، پھر معنی متعین کیجئے. عزیزان من متعین کیجئے اور پھر جھوم جھوم جائیے. اقتدار کاہے کے لیے؟ ہڈی ٹوٹ جائے تو اب تو اس پہ پلسٹر لگاتے ہیں، وہ بھی اسی کی شکل ہے. اس سے پیشتر وہ کھڑپچیاں لگاتے تھے نا لکڑی کی، ادھر ایک ادھر ایک، اور پھر اس کو کس کے باندھتے تھے کہ ذرا ہلنے نہ پائے. یہ جو 2 لکڑیاں نیچے اوپر رکھتے تھے ان کو جواہر کہتے تھے. یہ جو لکڑیوں کے ذریعے سے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو باندھ کر اصلاح کرنے والا یا علاج کرنے والا تھا وہ جابر کہلاتا تھا. یہ سارا اقتدار اس کا اس لیے کہ انسانیت کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو قوت کے زور سے وہ صحیح کر دے، جوڑ دے ان کو. ہڈیاں توڑنے والا آج کا جابر، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑنے والا خدا کا جابر. اس کے جبر اور اس جبر میں جو فرق نظر آتا ہے عزیزان اللہ. کہا یہ کہ قوت تو یہاں بھی ہوتی ہے، عزیز یہاں بھی ہوں گے آپ کو صاحب اقتدار. یہ جو ہے ان کا اقتدار جو ہے وہ اپنے قوت کے شکنجے میں جکڑیں گے تاکہ ہڈیاں ٹوٹیں مخالفین کی. وہ بھی جکڑے گا، اس لیے جکڑے گا کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گا. اور اس کے لیے تکبر کے معنی غرور اور فخر نہیں ہے، اس کے معنی کبریائی کا مالک. یہ تو سمجھ لیا نا آپ نے. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ وہی کاف بے رے ہے، کبریائی ہے اس کے معنی. سارے کبریائی جو ہے، کبریائی کے تو لفظ کے معنی نہیں آ سکتے صاحب. مجھ سے پوچھا تھا ایک نے کہ یہ ہم کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، تو ایک غیر مسلم تھا جس نے یہ پوچھا تھا یہ کہ بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا تو کوئی تصور سے ہی نہیں قائم کرتا. میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، اس میں سپریمیسی ہے، وہ سپریم ہے پاور کے اندر، اس کے اوپر کوئی اور پاور نہیں ہے. آج کے معنی سورینٹی جس کو کہتے ہیں وہ تو ایک مملکت کے اندر ہوتی ہے. پوری کائنات کے اندر سپریمیسی جو ہے، انتہائی قوت اور اقتدار کا جو مالک ہے وہ ہے، اسے کہتے ہیں المتکبر. اب کیا کروں، وقتی ہے نہیں، ورنہ کہتا کہ یہ جو رمضان قرآن نے روزے رکھا کہا ہے لتکبر اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم خدا کی رہنمائی میں خدا کی کبریائی کو دنیا کے اندر مسلط کرو، اس لیے روزے فرض کیے ہیں ہم نے تمہارے لیے. سبحان اللہ عما یشرکون. کہا کہ یہ جو ہم صفات بیان کرتے ہیں ان میں کسی اور کو تم نے اگر شریک کر لیا کہ وہ بھی صاحب اقتدار ہے، اس کو بھی اتھارٹی حاصل ہے، تو یہ شرک ہو گیا. خدا اس سے بہت دور ہے کہ اس کی صفات میں کسی اور کو بھی ملایا جائے. آیت تو ایک اور آگے بھی باقی ہے، صفات اس میں بھی باقی رہتی ہیں، لیکن اب مجھے اجازت نہیں دیں گے. وہ جو ریکارڈ کرنے والا ٹیپ ہوتا ہے اصل میں وہ ہے ہماری بندش، شیخ صاحب نہیں ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ٹیپس جاتے ہیں آپ قریباً ساری دنیا میں، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، کینیڈا میں بھی، تو ان کی خاطر ہمیں وہاں رکنا پڑتا ہے. تو پھر رک جاتا ہوں میں. اگلے درس میں یہ آخری آیت کی چند آیات وہ بھی آ جائیں گی اور پھر اس کے بعد دوسری صورت بھی ہم شروع کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.